السلام علیکم۔ تحریک انصاف والے لاہور میں بہت بڑی ریلی کی تیاری میں اور عمران خان پورے پروسیس کو خود لیڈ کر رہے ہیں۔ مختلف حلقوں میں شہر کے اندر جگہ جگہ کیمپس ہیں اور موبلائزیشن کے لیے تقاریر بھی کر رہے ہیں، ریلیز کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ 30 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کی توقع یہ ہے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اتنا عوامی دباؤ پیدا کیا جائے کہ نواز شریف صاحب کو مجبور کیا جائے اور جو حکومتی ادارے ہیں ان کو بھی مجبور کیا جائے کہ پاناما پیپرز کی تحقیقات کا عمل آگے بڑھ سکے۔ کیا پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہوگی یا ان کو ایک سیاسی دھچکا لگے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ نون لیگ کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کچھ کر نہیں پائے گی۔ عمران خان کا چیلنج یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنی موبلائزیشن کر پاؤں گا کہ اس سے سپریم کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا دیگر اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ اس تحقیقات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بہت شکر گزار ہیں کہ عمران خان اپنی مصروفیت وقت نکال کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ خان صاحب بہت شکریہ، آپ آج سچ میں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، پسینے سے بھرے ہوئے آپ آئے ہیں ریلی سے اور آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیا توقعات ہیں، کتنا کراؤڈ آئے گا؟ ابھی آپ پورا لاہور گھوم کے آ رہے ہیں، کیا رسپانس ہے لوگوں کا؟ دیکھیں ندیم، دو ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو انشاءاللہ اگر وہ کراؤڈ نکلایا، جو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ چلتا ہوں کہ انسان کوشش کر سکتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، تو زور تو پورا لگاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے 30 کو۔ لیکن اگر یہ نہ بھی پبلک آئے، یعنی اگر تھوڑے بھی لوگ آتے ہیں، میں یہ کم از کم اپنے اللہ کو یہ کہہ سکوں گا کہ میں اپنے ملک کے لیے کوشش پوری کی، کیونکہ دیکھیں یہ ندیم پاکستان کی جنگ ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کے اداروں کو آہستہ 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 تباہ کیا گیا ہے۔ تباہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس ملک کے اندر کرپٹ مافیا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس نے کرپشن کرنی تب ہے جب کہ ادارے کمزور ہوں۔ اگر آپ کی مثلا عدالتیں آزاد اور مضبوط ہوں، آپ کرپشن نہیں کر سکتے، آپ پکڑے جائیں گے۔ آپ کی نیب جینوئنلی ایک انڈیپینڈنٹ نیب ہو، جو پختونخوا میں تھی، تو انہوں نے سٹنگ منسٹر پکڑ لیا ہمارا، تو آج پختونخوا میں سب سے کم کرپشن ہے پاکستان میں۔ آج پٹواریوں کو بھی دیکھ لیں پختونخوا میں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ یہاں ان کو پتہ ہے کہ جو مرضی یہ طاقتور کریں، وزیر کرے، پرائم منسٹر کرے، یہاں کے نہ نیب پکڑے گی، ایف بی آر خود کرپٹ آدمیوں پر بٹھایا ہوا وہ کچھ نہیں کرے گا، ان کی ایف آئی اے کچھ نہیں کرے گی، وہ گورنمنٹ کنٹرولڈ ہے، ان کی ایس سی سی پی جو کہ کمپنیز کو چیک کرنا چاہیے تھا پیناما کی، وہ کچھ نہیں کرے گی، ان کی الیکشن کمیشن، ہماری جو الیکشن کمیشن کو بہت پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا، آج دیکھ لیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ آج انہوں نے کہا جی نون لیگ نے جب آ کے کہا کہ جی نواز شریف کے سگنیچر نہیں ہیں، نواز شریف کے سگنیچر کروا کے بھیجنا چاہیے تھا، پہلے سے پتا تھا ان کو ڈیٹ لگنی ہے، تو یہ تو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اور الیکشن کمیشن بالکل سامنے بیٹھی ہے جی 11 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی ہے۔ تو اس طرح ہمارے جو ادارے ہیں وہ طاقتور مجرموں کو تحفظ دیتے ہیں۔ آپ کی ریلی سے کیا فرق پڑے گا؟ بہت بڑی تعداد میں بھی لوگ آ جائیں تو کیسے الیکشن کمیشن بدل جائے گا 24 گھنٹے میں؟ اس میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ پہلے تو یہ جب بڑی ریلی ہے، یہ عوام کو ہم نے بتانا ہے۔ عوام اکٹھی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں، آپ اگر اس ملک میں اداروں کو ٹھیک نہیں کریں گے اور وہ اپنا کام نہیں کریں گے اور بڑے ڈاکوں کو نہیں پکڑیں گے، نہ آپ بڑے ڈاکوں کو الیکشن لڑنے پہ روک سکتے ہیں، چوری کریں گے، چوری کے پیسے سے الیکشن لڑتے ہیں، الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرتی، اور پھر ان کی کرپشن کی حفاظت کرتی ہے، یعنی ان کی کرپشن کو پروٹیکشن دیتی ہے، اور نہ ہی ہماری نیب، عدلیہ، کبھی بھی انہوں نے طاقتور ڈاکو کو نہیں ہاتھ ڈالا۔ تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، پبلک پریشر۔ پبلک کو ہم موبلائز کریں گے، یہ انشاءاللہ ہماری پبلک موبلائزیشن کی آج پیک دیکھیں گے 30 کو، ہم جب اکٹھے کریں گے لوگ، یہ پاکستان سے، سارے پاکستان سے ہم لوگ ریپرزنٹیشن بلا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان کا ایشو ہے، سب کو اکٹھا کریں گے، ان کو وارن کریں گے، اس سارے اداروں کو، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں انصاف دیتے ہیں نہیں تو یہ ریلی اب جو اگلا بار آئے گا یہ اداروں کے اوپر اب اٹیک ہوگا۔ نہیں تو کیا کریں گے 30 کے بعد؟ پھر کیا کریں گے اگر نہیں رسپانس آتا؟ پھر کیا کریں گے 30 کو؟ تو خیر میں بتاؤں گا 30 کے بعد کیا کروں گا، لیکن یہ جس طرف جا رہا ہے یہ چھپتے پھریں گے، یہ اداروں کے لوگ یہ چھپتے پھریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ٹیکس، خون پسینے کا یہ قوم ٹیکس دیتی ہے، ہر غریب آدمی سے غریب آدمی انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہے، یہ مہنگائی کرتے ہیں، جی ایس ٹی لگاتے ہیں، پیٹرول پر ٹیکس،
ڈیزل پہ، ہر چیز. ابھی آپ نے ایک بڑی دھواندار تقریر میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے اور تاریخ ڈالی تو پھر ایک تاریخ میں دوں گا. کیا کریں گے آپ الیکشن کمیشن کے؟ دیں گے ہم. یہ ہمارے الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھ جائیں گے؟ ندیم، یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ نواز شریف ان کی تنخواہیں نہیں دیتا، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ پل رہے ہیں. کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کہا نا میں تاریخ دوں گا، کیا کریں؟ میں وہ تاریخ دوں گا، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ادارے کے لوگ ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہمیں سب پتا ہے کہ یہ کنٹرولڈ ہیں، یہ ادارے نواز شریف کے کنٹرول کے. سپریم کورٹ بھی نہیں، سپریم کورٹ کے علاوہ باقی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ نے تو آپ کی درخواست مان لی ہے جی، اور سپریم کورٹ کو ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں کہ یہ بڑی خوشائن چیز ہے. اب ہم سپریم کورٹ سے چاہتے ہیں کیونکہ یہ سپریم نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں اس کی. نمبر 1 وہ کریں، اور دوسرا میں نے یہ بھی کہا ہے کہ انٹیریئر منسٹر پرووائڈ کریں پولیس کو سپریم کورٹ میں، کیونکہ نون لیگ پھر سے نہ حملہ کر دے سپریم کورٹ پہ. اگر ان کو لگا کہ فیصلہ ان کی طرف نہیں جانے لگا، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ اپنی ڈنڈا بردار فورس پر پہنچا دے سپریم کورٹ، جو انہوں نے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ کو اٹیک کیا تھا. کب تو کوئی آپ کی تاریخ لگنے کی؟ اب دیکھیں جی، انہوں نے وہ پہلے تو مینٹینیبلٹی کے اوپر اب وہ ہیئرنگ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ فوری طور پہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ رکے گا نہیں. ہماری پروٹیسٹ تو نہیں رکنے لگی. ہاں صاحب، تھوڑا 30 کے اوپر پوچھ لوں، کیونکہ آپ نے اتنی موبلائزیشن کی ہے. آپ نے لاہور میں میرے خیال میں پچھلے کافی سالوں میں سب سے زیادہ ٹائم لاہور میں سپینڈ کیا، پورے حلقوں میں آپ گھوم رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ آپ 30 تک کیا کرنا چاہتے ہیں، اور 30 کے بعد نیکسٹ ڈے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کچھ تو پلان ہوگا کہ میں بیٹھ جاؤں گا، اٹھوں گا نہیں، یا دھرنا سجا لوں گا، کیا کریں گے؟ ندیم، یہ میں آپ کو ایک جو میں اپنے قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں، جو زندہ معاشرہ ہوتا ہے، ایک معاشرہ ہوتا ہے جو کہ کھا پی رہے ہوتے ہیں ایک قوم کے اندر، لیکن مرے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اوپر سے بھیڑیے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، باقی بھیڑوں کی طرح اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ظلم سہ جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے زندہ معاشرہ. برطانیہ کے اندر اگر یہ ملک آگے ہمارے سے تو ان کی ذرا دیکھ، عراق وار میں 20 لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے کہ جی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو وار ہے یہ غلط ہو رہی ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ 20 لاکھ لوگ ٹھیک نکلے تھے. ٹونی بلیئر نے ان سے جھوٹ بولا تھا، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ اٹیک کیا تھا. آئس لینڈ کے لوگ نکلے سڑکوں پہ، ان کا بھی وہی نواز شریف کا کیس تھا، اور پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا پڑا. وہ وہاں اور ہے موریلٹی کی سٹینڈرڈز. انہوں نے اور یہ جو کرپٹ مافیا، انہوں نے ادارے بھی تباہ کیے ہیں، پیسہ بھی چوری کیا، لیکن انہوں نے ہماری اخلاقیات تباہ کر دی، ہماری موریلٹی ختم. میاں صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے، آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ 30 کو آپ کے پاس بڑے بندے جمع ہو گئے، پھر کیا اگلے دن کیا کریں؟ دیکھیں جی، میاں صاحب کو تو اب اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں نا، یا تو اب اداروں میں وہ پھنسیں گے، اداروں میں، کیونکہ اداروں کے اندر تو اب ایک الیکشن کمیشن کے ہم دیکھیں گے، سپریم کورٹ میں دیکھیں گے، اور یا پھر وہ عوام کے سمندر کے سامنے ان کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم تو رکنے نہیں لگے. کیا تو ابھی آپ خیر وہ تو آپ کو میں 30 کو ہی بتاؤں گا. بعض لوگوں کو یہ اندیشہ ہے کہ 30 کو اگر آپ کے پاس تعداد اچھی ہوئی تو آپ کے ارادے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. آپ کہ میرا کنٹینر لاؤ، میں تو یہاں بیٹھنے لگا. میں ایک چیز کہہ دوں کہ دیکھیں جی، میں ایک 20 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں، ایک ڈیموکریٹ ہوں، آئین کے دائرے میں رہ کے کرتا ہوں سب کچھ. میری کوئی کبھی میں نے توڑ پھوڑ میں بلیو نہیں کیا. کراچی کے اندر جب ہماری پارٹی بن رہی تھی، بڑے لوگ ہمیں جوائن کیا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ملیٹنٹ ونگ بنایا جائے کہ جی ایم کیو ایم کو ہم فیس نہیں کر سکتے کراچی میں. میں نے تب انہیں کہا کہ جب بھی آپ ہتھیار پکڑیں گے، آپ کی پارٹی ایک تبدیل ہو جائے گی. یعنی جب ایک بندوق پکڑائیں گے کسی کو، وہ اپنے بھی پھر بندوق استعمال کرے گا. اس لیے میں آئین کے میں بلیو کرتا ہوں، پرامن احتجاج میرا حق ہے، بالکل پرامن رہیں گے. اگر انہوں نے کچھ نہ کیا، اگر انہوں نے کیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ یہ جو ہمارے اب نوجوان ہیں، یہ دھرنے میں ٹرین ہو چکے ہیں. دھرنے میں انہوں نے ہمیں بڑا مارا تھا ایک دن 30 اگست کی رات کو، اور ہم چپ کر کے مار کھا گئے تھے. اب نہیں کھائیں گے. اب اگر وہ ڈنڈے وہ جو ٹی وی پہ انہوں نے دکھائے اگر وہ لے کر آئے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں جی، وہ ڈنڈے ان سے نہیں، وہ پھر وہ کھڑے ہوں گے، وہ مقابلہ کریں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پرامن رکھنا چاہتے ہیں، ہم پرامن رہیں گے. انتشار کی طرف جانا چاہتے، ان کو زیادہ نقصان ہوگا اس کا، میں یہ آپ کو گارنٹی کر دوں. اس کے بعد جو ہوگا وہ یہ سنبھال نہیں سکیں گے. وہ صرف یہاں نہیں ہوگا،
یہ صرف رائیونٹ تک نہیں محدود ہوگا, پھر وہ پھیل جائے گا پاکستان میں. جاتی عمرہ جائیں گے؟ نہیں, وہ دیکھیں ہماری, میں پھر سے کہتا ہوں, ہماری کوشش نہیں ہے, ان کا گھر ہے, حالانکہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے. ویسے جاتی عمرہ کا میں کاسٹ دیکھ رہا تھا, ان کی سیکیورٹی پہ ندیم 8.5 ارب روپیہ خرچ کیا گیا 8 سالوں میں. کس کام پہ 8.5 ارب لگائے؟ سیکیورٹی پہ. اس کے علاوہ خرچہ اور ہے. آپ سوچیں ان کے, میں پڑھ رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس سے تقریباً دگنے لوگ کام کرتے ہیں جاتی عمرہ میں. وائٹ ہاؤس امریکہ تقریباً ساری دنیا ایک طرف ہے, امریکہ کی دولت ایک طرف ہے, وہاں کا وائٹ ہاؤس پریزیڈنٹ کی آدھے ہیں امپلائیز جو کام کرتے ہیں جاتی عمرہ میں. یہ تو مغل اعظم ہے. آپ سوچیں کہ ہندوستان سے زیادہ, ہندوستان کے پرائم منسٹر سے زیادہ کام کرتے ہیں یہاں. لیکن خان صاحب جو 8.5 ارب صرف سیکیورٹی پہ, اس کے علاوہ جو سڑکوں پہ پیسہ, جو نہر نکالنے میں پیسہ, جو گیس پہنچانے میں پیسہ, اربوں روپیہ خرچ کیا اس غریب قوم کے ٹیکس کے پیسے سے, ہمارے خون کے پسینے کے ٹیکس سے انہوں نے اپنی بادشاہ بننے کے لیے خرچ کیا. 30 کو جو بھی آپ کی ریلی ہے اور تقاریر ہے, اس کے بعد بس واپس چلے جائیں گے؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا کہ 30 کو ہم فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں دھرنے کی طرف بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں, میں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا ندیم, کیونکہ 30 کو انشاءاللہ اگلا اناؤنس کریں گے ہم کیا کریں گے. دیٹ آپشن از اوپن. نہیں, میں آپشن نہیں کہہ رہا, میں کوئی آپشن کی بھی ابھی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ 30 کو انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. یہ صرف میں کہہ رہا ہوں کہ پرامن, اگر لوگوں کی تعداد دیکھ کے اگر آپ کے خون نے جوش مارا کہ آج تو جانا نہیں ہے, کنٹینر منگاؤ, میرا 126 دن پہلے گزارے تھے, تو پھر یہ بھی جوش مار سکتا ہے. آج سے 2 سال پہلے آج کا دن 28 سپٹمبر 2014 میں مینار پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی گیدرنگ ہوئی تھی. تو خون تو میرا تب بھی جوش کھا سکتا تھا, اور ہم کہتے تھے کہ لاہور میں ہم بند کر دیتے ہیں, تو کر سکتے تھے. 30 نومبر 2 سال پہلے اسلام آباد کی تاریخ کی سب سے بڑی گیدرنگ ہوئی تھی, تب بھی ہم کر سکتے تھے. دیکھیں, وہ میں اس طرح کے فیصلے نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں. پولیٹیکل آپشنز کی اگر بات کریں تو آپشنز ہیں کیا؟ ایک ڈیموکریٹ کے سامنے کیا آپشنز ہوتی ہیں؟ لائک ڈیموکریٹ کے پاس ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, جن میں سے سب سے مایوس کیا ہمیں پارلیمنٹ نے. جو ٹی او آرز تھے وہ بیسکلی یہ تھے کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ آئین کے میرے خیال میں آرٹیکل 40 ہے, اس کے تحت ہمیں جواب دیں. وہ ٹی او آر جواب مانگ رہے تھے, نہیں جواب دیا, کیونکہ سب کو پتا کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے, وہ نہیں نکل سکتے اس میں سے. تو پہلے اس کی انتظار کرتے رہے. اور نون لیگ کے مجھے افسوس یہ ہے کہ ساری نون لیگ کو اسمبلی میں پتا کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے, لیکن یا وہ بزدل ہیں. ندیم میں بات کروں, ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ اگر معاشرے میں ناانصافی ہو اور ظلم ہو, سارے شہری کھڑے ہوں گے انصاف کے لیے سوائے 2 طبقوں کے. میں یہ نون لیگ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان 2 طبقے میں سے آپ کس میں ہیں؟ انہوں نے کہا یا وہ بزدل ہوتے ہیں جو انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, اور یا وہ خود غرض ہوتے ہیں, یعنی وہ بینیفیشری ہوتے ہیں, وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں. یہ 2 طبقے میں نون لیگ سے پوچھتا ہوں. ان سب کو پتا تھا کہ نواز شریف اس لیے نہیں جواب دے رہا کیونکہ اس نے کرپشن کی ہوئی ہے, پکڑا جانا ہے. وہ ان کی اپنی اسمبلی میں لوگوں کو یہ پتا ہے, کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ان کے کئی درباریوں نے شکل پہ جھوٹ آ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے, پھر کاؤنٹر اٹیک کر رہے تھے, لیکن کوئی شرم نہیں آئی کہ آپ سارے ملک کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں ایک آدمی کو اس کی کرپشن بچانے کے لیے. کوئی مغرب سے کمپیئر کریں, برطانیہ کے اندر کس کنزرویٹو پارٹی والا کھڑا ہوا تھا ڈیوڈ کیمرون کے لیے؟ اس نے اپنا جواب دیا تھا. کون سا آئس لینڈ میں کھڑا ہوا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ؟ تو یہ اب ضمیر بیچے ہوئے لوگ ہیں, ضمیر فروش لوگ ہیں, اپنی ضمیر کے سودے کر بیٹھے ہیں. میں ایک بریک لے لوں, آپ کے کچھ جو سیاسی حلیف تھے آپ کے ساتھ نہیں چلے, ان کی بھی بات آپ سے کرنی ہے. ایک شارٹ بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ طاہر القادری آپ کے ساتھی تھے, وہ آپ کو درمیان میں دھرنے کے چھوڑ کے چلے گئے تھے, اس دفعہ دھرنے سے پہلے ہی چھوڑ کے چلے گئے, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ دیکھیں, مجھے ایک لوگوں نے کہا جی بڑا کہ آپ نے کہنا نہیں چاہیے تھا, وہ میں نکل گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ سے ناراض ہیں, یعنی آپ کے یہ جو ایلائز ہیں جو ٹی او آرز میں اسمبلی میں بھی سائن کر کے بیٹھے ہیں, وہ آپ سے ناراض ہیں. میرے سے ناراض کس لیے ہیں؟
وہ آپ نے ایک رشتے والی بات کر دی, اس کے اوپر ایک علیحدہ سے کہانی میں چل نے رہی یہ ہے. کہا کہ یا تو کوئی کوئی میں مناؤں ان کو کوئی رشتہ لینا ہے, یعنی میں نے کون سی چیز کی ہے جس سے وہ ناراض ہو؟ میں تو وہی چیز کر رہا ہوں. یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے کرپشن کیا ہے پیناما میں, تو وہ اب آپ کے ساتھ ہیں یا نواز شریف کے ساتھ ہیں؟ نہیں وہ نہیں, میں بات کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں ان سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کرپٹ ہے, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ادارے. طاہر القادری آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ نہیں, میں پہلے جواب دوں. سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے انصاف کے ادارے کچھ نہیں کر رہے, نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے ان کو. تو پھر ہم اگر یہ ڈیموکریٹس ہیں ان کو میرے ساتھ یا خود ملیں, خود کریں یا میرے ساتھ چلیں, لیکن ناراض کیوں ہے میرے سے؟ کیوں نہیں آئے آپ تو کے یہ نہیں ساتھ؟ سمجھ. کیوں نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ میں آپ سے ندیم ہی پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کیا وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں؟ میں نے کون سی یہ چیز کی جس کو ان کو میرے سے ناراض ہونا یہ تو آپ کو پتا ہوگا. نہیں, مجھے نہیں پتا نا, میں اس لیے تو کہا کہ میں کوئی رشتہ تو نہیں مانگنے جا رہا تھا کہ مناؤں کسی کو. دیکھیں ساروں کو پتا ہے کہ ایک ملک کے اندر پرائم منسٹر کرپٹ ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے خرید رہا ہے, اداروں کو دبا رہا ہے. سیاست میں دو لائنیں ہوتی ہیں, یا آپ اپوزیشن میں ہیں یا حکومتی پارٹی کے ساتھ ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے تو کیا حکومت کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں نا, پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ نون لیگ کی ٹیکٹکس کیا ہیں. ان کے سینئر منسٹر خواجہ آصف اسمبلی میں کہتے ہیں میاں نواز شریف تھوڑا سا اور وقت دیں, لوگ بھول جائیں گے پینما کو. یعنی کوئی بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے. تمہیں شرم ہی نہیں آئی پارلیمنٹ میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ ایک اتنا بڑا جرم ہے, اربوں روپے کی کرائم ہے, یہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بجائے نواز شریف جواب دے آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں, لوگ بھول جائیں گے. اب یہی کوشش کر رہی ہے نون لیگ کہ اس کو کھینچتے جاؤ تو آہستہ آہستہ لوگ بھول جائیں گے. آپ کے ساتھیوں کو نون لیگ نے توڑا؟ نہیں, ان کو توڑا نہیں ہے, لیکن میں سوال ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ساتھی خان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے, جماعت اسلامی آپ کے ساتھ نہیں ہے, اے این پی پہلے سے ڈاما ڈول تھی, آفتاب شیرپا پہلے سے ڈاما ڈول تھے, خورشید شاہ آپ کو بائے بائے کر کے دور سے چلے گئے, آپ کے ساتھ بچا کون یہ بتائیے مجھے. مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہے, وہ اپنی پارٹیز ہے. جماعت اسلامی کی پالیٹکس تھوڑی سی, اس کے اوپر میں آپ سے ضرور جواب مانگوں گا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جیلم میں انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں کیا, کشمیر الیکشن میں وہ نون لیگ کے اتحادی تھے, کے پی میں وہ آپ کے ساتھ حصے دار ہیں حکومت میں. یہ کس قسم کی آپ کی پالیٹکس ہے؟ نہیں, میری پالیٹکس تو نہیں ہے, یہ تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. ان کی آپ کے اتحادی ہیں, ان سے پوچھیں. نہیں, اتحادی تو خیر میجر تو سیٹس پی ٹی آئی کی ہے نا, تو لوگوں انہوں نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا ہوا ہے. آپ کو پوچھنا ان سے چاہیے. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے اداروں نے انصاف نہیں دینا, آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ جمہور کے پاس جائیں, آپ کے پاس لوگوں کے جانے کے علاوہ اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن خان صاحب یہ پاور پالیٹکس ہے. پنجاب میں نون سیٹ سوٹ کرتی ہے تو نون کے ساتھ, کے پی میں پی ٹی آئی سوٹ کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ. میں ساری اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں, میں جماعت اسلام کی بات میں یہ ان کو کہہ رہا ہوں, جب ان کو پتہ ہے کہ ان اداروں نے انصاف نہیں دینا پبلک پریشر کے بغیر, یہ کیوں نہیں پبلک پریشر کر رہے ہیں؟ یہ تو نون کی گیم کھیل رہے ہیں. اگر یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں تو یہ تو نون چاہتی ہے. خورشید شاہ کس کی گیم کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر دو دھڑے بن گئے ہیں. کون کون سے؟ ایک, خیر میں لوگوں کے نہیں نام لیتا, ایک تو وہ ہیں جو ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں پبلک میں, اعتزاز اور قاہرہ ہو گئے, میں نام لے دیتا ہوں. ایک آنا چاہتے ہیں, ایک بہت بڑے سٹیٹس کو کے لوگ ہیں جو بچانا چاہتے ہیں, خورشید شاہ صاحب جو ان کو بچانا چاہتے ہیں, اور جو یہی ان کی گیم کھیلنا چاہتے ہیں کہ ڈیلے کرتے جاؤ اور آہستہ آہستہ خواجہ آصف میاں صاحب لوگ بھول جائیں گے, میاں صاحب آپ قتل بھی کر دیں تو میں تو آپ کے جوتے پالش کرنے کے لیے تیار ہوں گا نا. یہ وہ لوگ ہیں. لیکن یہ نون لیگ کی پاور تو ہے, جو مرضی کہیں, پیسہ ہے یا حکومت ہے یا اقتدار کا نشہ ہے, انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا, آپ کے ساتھ کسی کو کھڑا نہیں رہنے دیا, آپ اکیلے کھڑے ہیں. نواز شریف یہ کون سا کمال ہے, اگر میں جو منہ کھولے یا میں اس کو پیسے دے دوں یا میں اس کو دبا دوں. یعنی نواز شریف تو مافیا ہے نا. کیا ان لوگوں نے پیسے لوگوں کے نواز شریف کا اصل نام ہے ضمیروں کا سوداگر. یہ جب سے پالیٹکس میں آیا ہے, لفافہ جرنلزم, چھانگا مانگا کے اندر وہ جنرل آصف نواز کو جا کے بی ایم ڈبلیو پکڑا دی. میران بینک سے آئی ایس آئی سے پیسے لیے الیکشن لڑنے کے لیے. اپوزیشن کے اتحادیوں نے کیا مفاد حاصل کیا کہ آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ کیوں پرے رہ گئے کہ نون لیگ کو فائدہ ہو گیا؟ میں جانتا نہیں ہوں جی, میں پھر نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو اپوزیشن کو پوچھنا چاہیے, لیکن اگر اپوزیشن سڑکوں پہ نہیں نکل رہی
ابھی آپ کے پاس فگرز تھے نا کہ میڈیا کو کتنے ارب روپے بانٹے آپ نے ابھی میرے ساتھ ذکر کیا. انہوں نے نون لیگ نے اب تک صرف یہ شریف خاندان کے لیے، کیونکہ صرف نون لیگ نہیں شریف خاندان ہے اب تک، اور یہ پاکستانی قوم کو سوچنا چاہیے کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ وہ ملک جدھر آدھی آبادی ہماری غربت کی لکیر کے نیچے ہے، ہمارے 45% بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، خوراک پوری نہیں ملتی، ادھر انہوں نے 19 ارب روپیہ خرچ کیا میڈیا کے اشتہاروں میں. 19 ارب ڈاکومنٹڈ ہے. 9 ارب فیڈرل گورنمنٹ نے کیا اور 10 ارب پنجاب کی گورنمنٹ نے کیا. اس کی تفصیل دیں. 9 ارب تو خیر ہم نے پارلیمنٹ میں انہوں نے ہمارے پارلیمنٹیرین نے پوچھا تھا. 19 ارب روپیہ آپ اشتہاروں پہ خرچ کریں گے. یہ اشتہار نہیں دے رہے ہیں، یہ میڈیا خرید رہے ہیں، یہ میڈیا کا منہ بند کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے اندر لوگوں کو خرید رہے ہیں. یہ ہمیشہ نواز شریف نے یہ کیا. میڈیا کو لفافہ جرنلزم سے شروع کی تھی اس نے پاکستان. اچھا اپنی جیب سے پیسہ دے دیں. یہ رائے ونڈ میں یہ 8.5 ارب کی سیکیورٹی، یہ سیکیورٹی وال بن رہی ہے. اپنا بیٹا آپ کا 6.5 ارب روپے کے فلیٹ میں رہتا ہے 1 ہائیڈ پارک پلیس میں، گھر میں لنڈن میں. وہ اب کتنا پیسہ ہوگا اگر ایک بیٹا 6.5 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے تو کتنا پیسہ ہوگا. آپ اپنی دیوار بنا لیں. یہاں لوگ بیچارے بھوکے ننگے مر رہے ہیں، انہی کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں بادشاہ کی طرح. آپ کو پتہ ہے یہ جب انگلینڈ گیا ہوا تھا نواز شریف 40 دنوں کے لیے، کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا اپنا یہ مے فیئر کی اپارٹمنٹ. تو میں پوچھتا ہوں اپوزیشن سے بھی کہ جب یہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں جی عمران خان نے ہمیں دعوت دی تھی، ہمارے گھر نہیں آیا ہمیں خوش کرنے کے لیے، یہ کیا بات. لڈو وڈو لے کے گھر جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. میں سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں میں اکیلا نکلوں گا. اگر میری پارٹی بھی کہنا تھک گئی ہو عمران خان نکلتا رہے گا. اس لیے میں یہ پاکستان میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میں اللہ کو جواب دوں گا کہ اللہ میں نے اپنے ملک کے لیے کوشش کی. آپ کو پتہ ہے جب آصف زرداری پریزیڈنٹ بننے لگے میں نے سب لوگوں کو کہا کہ ان کے اوپر کرمنل کیسز ہیں. کیسے ایک پریزیڈنٹ جس کے اوپر پریزیڈنٹ بن سکتا ہے جس کے اوپر کرمنل کیسز ہیں. کس نے سپورٹ کی؟ نواز شریف نے آصف زرداری کی. میں نے بڑی زور لگا کے 3000 لوگوں کو نکالا سڑکوں پہ ڈی چوک پہ احتجاج کرنے کے لیے. سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیا کیا 3000 کا احتجاج ہے، یہ تو فیل ہو گئے. میں نے کہا فیل نہیں ہوئے. جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا میں اللہ کو کہوں گا کہ میں نے کوشش کی. دیکھیں جہاد ہوتی ہے ظلم ناانصافی کے خلاف کوشش. کامیابی اللہ گارنٹی نہیں کرتا، وہ کامیابی اللہ دیتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں. میں یہ 30 کو کوشش کر رہا ہوں. اگر 30 کو رزلٹ نہیں ملتے میں پھر کوشش کروں گا، میں پھر کروں گا. اکیلا بھی رہوں گا، میں کوشش کرتا خان صاحب. لیکن ایک مشکل سوال ہے، آپ کی جو پچھلی 3 ریلیز تھیں اس میں پبلک پریزنس اس قدر نہیں تھی. ویسے تو عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ جب لاہوریے اٹھ پڑے تو پھر سیاسی بدلاؤ آ جاتا ہے، لیکن لاسٹ ٹائم لاہور کی ریلی میں بھی پریزنس نہیں تھی. واٹ ایف یو فیل دس ٹائم اراؤنڈ؟ لاہور کی ریلی بہت کامیاب تھی. دیکھیں لاہور کی ریلی آپ دیکھیں پہلے 2.5 گھنٹے اتنی بڑی ریلی تھی، لیکن 10 گھنٹے کے بعد ریلی کو مینٹین کرنا بڑا مشکل کام ہے. میں نے چیف جسٹس کی ریلیز دیکھی ہوئی ہیں جب وہ بڑی کامیاب سمجھی جاتی ہیں. ان کا تو مقابلہ نہیں تھا جو ہماری ریلیز ہیں. 17 گھنٹہ کی ریلی کی پشاور سے نوشہرہ کے آگے. دیکھیں ریلی اور چیز ہے، جلسہ اور چیز ہے. ریلی اور جلسوں کو مکس نہ کریں. یہ ہوگا جلسہ اور جلسہ پلس. جلسہ پلس ہوگا. جلسہ پلس میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جلسہ پلس کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا. جلسہ ہوگا پلس میں تب بتاؤں گا جب وہاں پہنچیں گے. لیکن یہ خطرناک ہیں. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ تاریخ بنے گی. کتنی تعداد ہوگی؟ نمبر بتائیے کوئی بارپاک فگر. یہ تاریخ ہوگی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. یعنی لوگوں کو مجھے بتانا نہیں پڑے گا. میں شیخ رشید کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ بندہ ہوگا. 1 لاکھ بندہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اگر آپ اکٹھا کر لیں. بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اگر ایک جلسے میں اکٹھا ہو تو. کر لیں گے اکٹھا؟ نہیں جی 1 لاکھ سے تو بہت زیادہ ہوں گے. انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ایک پاکستان میں تاریخ بنے گی. لوگ آ رہے ہیں اپنے. آج تک آپ کی مثال دی جاتی ہے آپ کی اکتوبر 2011 والے جلسے کی مینار پاکستان. وہ تعداد شاید ریپیٹ کرنا بہت مشکل ہو. 30 اکتوبر 2011 کو ایک جلسہ ہوا تھا، لیکن جو سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں جلسہ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں وہ تھا 28 سپٹمبر، آج کے دن 2 سال پہلے دھرنے کے دوران جو مینار پاکستان تھا. اس سے بڑا جلسہ کبھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو پہنچ ہی نہیں. وہ تو خیر سیٹلائٹ سے پکچر سے ہمیں بتایا لوگوں نے کہ وہ
وہ کم از کم 10 لاکھ لوگ تھے، کیونکہ لوگ آ ہی نہیں سکے نا لوگ سڑک کے ساتھ۔ تھک گئے نا جی، 2-3 سال سے بڑے دھرنے کیے ہیں نواز شریف صاحب کو آپ نے ہٹانے کے لیے، نواز شریف صاحب ہٹے نہیں، اب تھک بھی تو جاتے ہیں نا جی لوگ۔ آپ نہیں تھکتے، آپ کھلاڑی ہیں، لوگ تھک جاتے ہیں۔ لوگ تب تھکیں گے جب میں تھکوں گا، اور میں تھکوں گا جب میں کور میں جاؤں گا، اس سے پہلے میں تھکنے نہیں لگا۔ میں انشاءاللہ یہ 30 ہے، جلسہ پلس ہے، اس کے بعد میں آگے بتاؤں گا کہ کیا کرنے لگا۔ یہ پلس کیا ہے؟ پلس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا مسکراہٹ دے کے بات ٹال دی، آپ کے ارادے دوسرے کیا ہیں وہ بھی تھوڑی سی روشنی نہیں، ڈال وہ دیں۔ آپ وہ 30 کے لیے بھی تو کوئی مسٹری رکھ لینا پرسوں کے لیے۔ اس کے بعد شہروں کی بندش اور وہ کنٹینر، اس طرح کی سیاست دوبارہ شروع کریں گے؟ دیکھیں ندیم، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہے مسئلہ پاکستان کا، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج پی ٹی آئی چپ کر کے بیٹھ جائے، یہ نہیں کہ نواز اس پینما سے نکل جائے گا، نواز شریف کرپشن جیت جائے گی، کرپشن جیت جائے گی، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آج پاکستان بالکل تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے قرضے لے کے ملک کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، ادارے تباہ کر دیے ہیں، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، انویسٹمنٹ گر رہی ہیں، بے روزگاری پیک کے اوپر ہے، 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے، ملک کا مستقبل انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اور انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ ان کا کیوں نہیں؟ ان کو کیوں نہیں فکر؟ ان کے بچے باہر ہیں، ان کا پیسہ باہر ہے، ان کی بزنسز باہر ہیں، ان کو کیا انٹرسٹ ہے؟ اب نواز شریف دیکھیں، انڈیا کا کرائسس ہوا ہے، کوئی اور ہوتا وہ تو جاتا بھی نہ ملک سے باہر۔ یہ آرام سے جناب لنڈن میں گوچی میں شاپنگ ہو رہی ہے، ہیرڈز میں شاپنگ ہو رہی ہے، یعنی کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ اس کو کوئی فکر ہے پاکستان کی یا نہیں ہے؟ آپ کو الیکشنز کب نظر آتے ہیں آئندہ؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا ندیم کہ الیکشن ہوں گے کب۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نواز شریف کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے، یہ سروائیو نہیں کریں گے۔ یہ کرنٹ فیز سروائیو کرنا یہ جو پینما ہے یہ سروائیو نہیں کریں گے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب اگر یہ سروائیو کریں گے تو سارے اداروں کو ڈسکریڈٹ کر کے کریں گے، یعنی کسی ادارے کی اہمیت نہیں رہ جائے گی، نہ پاکستان کی عدلیہ کی دیکھیں پہلے تو ندیم پھر سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کیس ہے کیا۔ کیس یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے اپنے سگنیچر سے ان کو اپنا ڈیپینڈنٹ بنایا تھا 2010 اور 11 میں۔ پینما میں پتہ چلتا ہے کہ 2006 سے پینما لیکس 2016 میں پتہ چلتا ہے 2006 سے مریم 2 آف شور کمپنیز کی مالک ہیں۔ وہ 2 آف شور کمپنیز کے نام پہ اربوں روپے کے لنڈن میں فلیٹس ہیں۔ اب مریم کے پاس انکم کدھر سے آئی؟ وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے، ذریعہ معاش تو تھا ہی نہیں ان کے پاس، تو اس کا مطلب نواز شریف کے پیسے ہیں۔ نمبر 2 کہ یہ پیسے باہر گئے کدھر سے، کیسے گئے اپارٹمنٹس لینے کے لیے، یہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ ان پر ٹیکس دیا وہ بھی نہیں ہے۔ منی لانڈرنگ کی ہے، منی لانڈرنگ کا چارج لگ جاتا ہے۔ اس لیے 4 قانون توڑے ہیں انہوں نے۔ پینما یاد رکھیں، پینما الزامات نہیں ہیں، پینما میں ثبوت مل گئے ان کی کرپشن، ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے اتنا کانفیڈنٹلی کہا، اب اگر اس میں سے دیکھیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس، اتنا کانفیڈنٹلی آپ نے کہا کہ یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ 6 ماہ میں کسی ادارے نے ایک سٹیپ فارورڈ نہیں کیا؟ کیس جب بھی سپریم کورٹ میں جائے گا یہ گئے، جب بھی، اور جب بھی الیکشن کمیشن نے بھی اگر اس کی ہیئرنگ شروع کی، وہ لمبی ڈیٹس ہیں۔ اچھا وہ نہیں کرتے، مثلا اگر وہ نہیں کرتے پھر آپ کے پاس کیا ہوگا؟ عمران خان سڑکوں پہ ہوگا، شہر بند کرنے پڑے وہ بند کروں گا، لیکن ایک مجرم کو اس ملک کا پرائم منسٹر بننے نہیں دوں گا، کیونکہ وہ مجرم اپنے آپ کو بھی بچائے گا، ادارے بھی تباہ کرے گا، بڑے کرپٹ لوگوں کو بھی بچائے گا جو اس کے ساتھ کرپشن کا مافیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آگے مظاہرہ کرنا پڑا تو کریں گے؟ ندیم یہ سب دیکھ لیں، جس حد پہ بھی جانا پڑے میں جاؤں گا، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایک مجرم ہمارے ملک میں جس کا جرم ثابت ہو گیا، مجرم تو بڑی نواز شریف کی کرپشن کے اوپر تو کتابیں ہیں، ایک پلنڈر آف پاکستان کتاب نکلی تھی، پھر ریمنڈ بیکر نے کتاب لکھی ہوئی ہے کیپٹلز ایکلیز ہل کے کتنی کرپشن ہے، لیکن یہ پکڑے گئے ہیں اس میں۔ اب اگر ہم پاکستانی، اگر ہمارے میں اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم انصاف کے لیے کھڑے ہو سکیں، اپنے ملک میں ایک مجرم کے خلاف کھڑے ہو سکے جو کہ ملک کو تباہ کر رہا ہے، تو ہم بحیثیت قوم رہنا ہی نہیں چاہیے ہمیں۔ شارٹ بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہمارے ساتھ ہیں۔ سڑکوں کے اوپر آپ دباؤ پیدا کر سکتے ہیں، اور لیگل آؤٹ کم کی طرف دیکھیں تو سپریم کورٹ گھوم پھر کے نظر آتی ہے۔
سپریم کورٹ سے توقع ہے آپ کو کہ کیس اٹھائے, سنے اور فیصلہ کر لے کہ ایف بی آر تو نے کیوں نہیں ایکٹ کیا, نیب کو بلا لے تو نے کیوں نہیں ایکٹ کیا؟ میں آپ کو دوسری اس کی آلٹرنیٹ دے دیتا ہوں. اگر نواز شریف اس میں سے نکلتا ہے, سپریم کورٹ ڈسکریڈٹ ہوتی ہے پاکستان میں, کوئی کریڈیبلٹی سپریم کورٹ کی نہیں رہ جائے گی, کوئی مانے گا ہی نہیں سپریم کورٹ کو پاکستان کے. نیب تو ویسی ختم ہو گئی ہے, ایک کرپٹ آدمی نیب کا ہیڈ بنا کے انہوں نے ختم کر دیا. نیب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نیب کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ کرپشن بڑھتی جا رہی ہے اور نیب ہے, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو بند کر دیں. ایف بی آر ٹوٹلی ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے. ان کے نے وہ جو ان کا ہیڈ ہے وہ 25 کروڑ روپیہ بھجواتا ہے دبئی. ثبوت کی طرح آپ الزام لگا رہے ہیں. مجھے اندر سے انفارمیشن ہے, ایف بی آر کے اندر سے, میں یہ بھی سامنے رکھ, ایف بی آر کے اندر سے, میں نے کہا شاید انٹویشن ہے کہ نا ایف بی آر کے اندر سے انفارمیشن ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کسٹم کا کون سا آفیسر اس کے لیے پیسے باہر بھجواتا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ٹورنٹو گیا تھا ایک پراپرٹی ڈھونڈنے کے لیے, تو مجھے اتنا بھی پتا ہے. اور یہ ساری چیزیں نکلتی آئیں گی. ایف بی آر ڈسکریڈیٹڈ, ایس سی سی پی بہانے مار رہی ہے, جناب آپ کا کمپنی ہے, ان کو انویسٹیگیٹ کرو. یہ اور سارے جن لوگوں کی کمپنیز آئی ہیں پیناما میں, ان کو انویسٹیگیٹ کرو. لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پرائم منسٹر کو بچانا ہے انہوں نے. الیکشن کمیشن ڈسکریڈٹ تقریباً ہو گئی ہے, اب رہی سے ہی کسر نکل جائے گی کہ اگر یہ کچھ نہیں کرتے یہ بھی ڈسکریڈٹ. تو سوچیں کہ ملک کی کیا فیوچر ہے جب ملک کے ادارے ڈسکریڈٹ ہو. آپ کو پارلیمنٹ میں زیادہ زور نہیں تھا لگانا چاہیے؟ وہ پارلیمنٹ تو ہو گئی ہے ڈسکریڈٹ. ٹی او آر 5 مہینے میں مانے نہیں ہے. اسپیکر کو دیکھیں کتنی, یعنی کیسے اپنا ضمیر اس نے بیچا کہ چلو تم دونوں کے بھیج دو. انکشاف نواز شریف کا ہوتا ہے, ریفرنس عمران خان کی بھیج دیتا ہے. تم کم از کم چلو بیلنس کر کے دونوں کا ہی بھیج دو. پکڑا تو نواز شریف گیا. اتنی کلاس آپ ان کی لیتے رہے ہیں, انہیں موقع ملا تھا ریفرنس تو انہوں نے بھیجنا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ ایچ ایس این میں پڑھ کے اتنا کمزور اور بزدل آدمی نکلے گا کہ شریفوں کا پریشر ہی نہیں برداشت کر سکا. وہ بھی ڈسکریڈٹ. اسپیکر, جب اسپیکر ڈسکریڈٹ ہوتا ہے آپ کی اسمبلی ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ڈسکوالیفائی کرا دیتے ہیں کر دے مجھے, میں نے مجھے کون سا کوئی پارلیمنٹ میں جا کے کوئی یہاں فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں یہ پارلیمنٹ کا ہے کیا فائدہ؟ وہ نون لیگ والے آج کل کاغذ ریلیز کر رہے ہیں. کاغذ تو نہیں ہے, ایک مضمون سا لکھا ہوا ہے جس میں کہتے ہیں کہ عمران نے یہ پراپرٹی نہیں ڈکلیئر کی یا اپنی وہ نیازی کمپنی ڈکلیئر نہیں کی, آپ کو ڈسکوالیفائی کرا دیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو پہلے کیوں نہیں یاد آئی یہ ساری چیزیں؟ میری کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, میں نے تو ساری اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں, میں نے تو میڈیا کو دیے ہوئے اثاثے, سارے ان کے پاس پہلے تھے. پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب میں نے نواز شریف کی پیناما کی بات کی تو مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا نون لیگ والوں کو کہ میرا اور نواز شریف کا اکٹھا احتساب ہو ٹی او آرز میں. مجھے اگر ڈر نہیں ہے تو وہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ کیوں ڈر رہا ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ نون لیگ والے جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کو بھی دل میں پتہ ہے کہ کرپٹ ہے ان کا پرائم منسٹر. 30 کے دن کا پلان کیا؟ تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. بالکل اینڈ پہ آ گئے. 30 کا پلان کیا کریں گے؟ 30 کو جائیں گے وہاں جلسہ ولسہ کریں گے, تقریر کریں گے؟ 29 کی رات کو, کل رات ہی شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں ایک ہمارے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں, سارے ایک جشن بننا شروع ہو جائے گا, سما ہو جائے گا کل رات سے ہی. اور پرسوں کو انشاءاللہ پاکستان کے سارے ریکارڈ ٹوٹیں گے انشاءاللہ. کل رات سے ایونٹ آپ کا شروع ہو جائے گا؟ جی کل شام سے شروع ہو جائے گا. ابرار الحق وہاں وہ گانا گا رہے ہوں گے. ابرار الحق بھی اور بھی نوجوان, ہمیں تو اتنے زیادہ لوگوں نے گھر پہ بنا کے پیناما کی چوری کے اوپر گانے بھیجے ہیں. اور پھر ایک نیا سلوگن چلا گیا, گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف چور ہے. تو یہ ساری چیزیں یوتھ سب موبلائز ہوئے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جو جمعہ ہے 30 تاریخ کو, یہ انشاءاللہ ایک تاریخی چیز ہوگی. اور 30 کی اینڈنگ پہ عمران خان کیا اناؤنس کر رہے ہوں گے؟ جلسہ پلس. جلسہ پلس, یہ پلس کیا ہے؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال ہی رہے ہیں. یہ میں پرسوں بتاؤں گا. اس کے بعد جاتی عمرہ کی طرف گاڑیوں کا رخ کریں گے, مال روڈ کے اوپر آ کے گاڑیاں کھڑی کریں گے, شہر بندش کی طرف جائیں گے, دیکھیں حالانکہ یا دوبارہ ڈی چوک کی طرف گاڑی چلائیں گے. جاتی عمرہ میں اتنا زیادہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے بیچارے اس غریب قوم کا, اسے پتہ نہیں کتنے سکول بن سکتے تھے, صاف پینے کا پانی دے سکتے تھے, سکول بن سکتے تھے, 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے, ہسپتال ٹھیک ہو سکتے تھے. یہ بس انہوں نے اس غریب قوم کو جس طرح چوسا ہے, کسی نے اس طرح بے دردی سے نہیں کیا. تو اس لیے جانا تو چاہیے جاتی عمرہ, لیکن جائیں گے نہیں. کوئی کنٹینر کی یاد تو نہیں ستاری؟ کافی 4 مہینے اس میں گزارے ہیں کہ دوبارہ اس کو پالش والش مجھے پتا چلا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. کہ جلسہ پلس ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا, ایکچولی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ عمران خان صاحب, تحریک انصاف کے سربراہ کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.